اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگ میرے پیچھے پیچھے اقبال جو میں کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اقبال جو کر رہے ہیں۔ ابھی قانونی اقبال جو کروا حقیقی اقبال جو میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیل سمجھا دوں، اس کے بعد کرواؤں گا۔ پہلے قانونی اقبال جو ہم تو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لنكون من الخاسرين۔ یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے رب تعالیٰ سے پناہ مانگی، شیطان مردود سے تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ پڑھ کے پھر بسم اللہ شروع پڑھی، یعنی اللہ کے نام سے شروع کیے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے جس میں گشا کی۔ اس کے بعد کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ ہم اقرار کر رہے ہیں، اس کی ہم نے دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی محبت کے لائق مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتی، اس کی کسی چیز کو بھی پکارے، کوئی بھی اقرار کرے، حقیقت میں زبان سے اقرار ضروری نہیں ہوتا، دل سے تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت کلمہ میں نے پڑھی گا سب آپ لوگوں نے بھی جس نے ساتھ پڑھا، جن کا یہ بات پہنچے وہ بھی اس وقت بھی اقرار کر رہے تھے، تب بھی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر وہی بات ہے کہ سنی ذات کے لوگوں کو عبادت محبت کے لائق ہیں، وہ بھی ذات پاک ہے۔ ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنی جانوں میں ظلم کیا، بے شک ہم ظالموں میں سے۔ پھر ایک اور اقبال جواب دعا پڑھی، ربنا ظلمنا، میں نے ظلم کیا انفسنا، اپنے نفس کے نفس میں جانا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہوں۔ اب ادھر بات سمجھ والی ہے۔ پہلی تو بات کہ آپ لوگوں کے دنیاوی معاملہ، روحانی معاملہ، دینی معاملہ، جو بھی جو دکھ تکلیفیں پریشانی ہیں، اس کے لیے میں تمام قافلے والوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، اپنے تمام احباب کے لیے دعا ہمیشہ۔ وہ جو قافلہ ممبر ہیں ان کو
تو سب کے لیے دعا دے رہے ہونے چاہیے، لیکن صرف دعا دو کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو عملی نمونہ بھی دکھانا پڑے گا۔ ابھی شروع میں نے بات کیا کہ میں ابھی قانونی دیکھبھال کروا رہا ہوں، الزام دیکھبھال جو ہم اپنے رب کے سامنے کر رہے ہیں، اپنے اندر کر رہے ہیں، اپنے دل سے کر رہے ہیں۔ ظلم کیا کیا ہم نے اپنی جانوں پہ، یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ خسارے میں کیسے چلے گئے ہم نے، یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ قافلہ ممبر خاص طور پہ جو میرے کیبنٹ کے ممبر ہیں، کلوز فرینڈز ہیں، ان کو آج کے بعد، ابھی کے بعد اپنے دنیاوی معاملات کے لیے میرے سے کبھی بھی نہ دعا کے لیے مجھے کہنا، نہ مجھے کسی مشورے کے لیے میرے پاس آنا۔ ہدایت کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہدایت کا رستہ جاننا چاہتے ہیں، جو رب تعالیٰ نے مجھے فہم شعور اور حسد عطا فرمائی، جو احسان فرمایا، اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں، رہنمائی دے سکتا ہوں، راستہ بتا سکتا ہوں، آسان طریقے بتا سکتا ہوں۔ عمل آپ لوگوں نے کرنا، دعا گو رہوں گا اور وہ منہ ہمیشہ میں، اور تمام اولیاء کرام امت مسلمان کے لیے اپنے روزہ مبارک میں جو ظاہر جو پردے میں ہمیشہ دعا دعائیں دکھی اور ہمیں بھی انہیں کے نقشے قدم پہ چلنا، ہمیں بھی انہیں کے نقشے قدم پہ چلنا، جتنی توفیق مل رہی ہے بس کوشش کرتا ہوں اس توفیق کو ضائع نہ کروں جو میری ہے توفیق۔ اب بات سمجھ کہ ظلم کیا کیا ہم نے اپنی جانوں میں، خسارے میں کیسے چلے جائیں ہم لوگ، نیکی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام تو کرتے ہیں، پھر خسارے میں کیسے چلے جائیں؟ نمازی پرہیزگار تہجد گزارو، حاجی ہو، دین کا کوئی معاملہ آپ نے چھوڑا ہو، لیکن آقا کو دکھ پہنچا رہا ہو تو کیا وہ اس کی کوئی عبادت، کوئی عمل اس کے کام آئے گا؟ آپ لوگ کو بھی بتاؤ، میں نہیں اس کا فیصلہ کرتا، آپ لوگ کو بھی بتاؤ، کیا وہ اس کی نیکی، وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ صدقے خیرات، کیا وہ اس کے کام آئیں گے؟ اگر وہ ارادہ تھا سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے، ان کی آل کی شہادتوں کا، ان کی قربانیوں کا بھاگیدار ہے، حصے دار ہے، سرکار نے، صحابہ نے، سرکار کی آل نے جو آئے اور قربانیاں دی، اولیاء کرام نے جو قربانیاں دی، وہ کس کے لیے دی؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سمپل سی سادی سی بات ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش میں آسانی سے جو قافلہ میں ہے، اگر وہ اپنے کسی جانی دشمن یا مالی دشمن یا کسی قسم کا بھی اعزاز پہنچانے والے کی بخشش میں اگر رکاوٹ ہے، یعنی اس کو معاف نہیں کرتا یا اس کو برا بلا کہتا ہے، یہ کسی طرح سے مجھ سے نفرت کرتا ہے، یعنی اس کی بخشش میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو وہ آپ کو پہنچا رہا ہے۔ دکھی ہونا جائز ہے،
یعنی مقصد بتانے کا کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی جانی مالی دشمن بھی ہے تو اس کے لیے بھی دکھی ہو، اس کے ساتھ نفرت نہ کرو، اس کی بخشش میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو ہم تو اپنے بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے رشتے داروں کو دوستوں کو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم تو ارادہ جان بوجھ کے ان کی بخشش میں رکاوٹ بنا رہے ہیں، ان کے دل مہنگے کر کے، ان کے سینے مہنگے کر کے۔ بیٹیاں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں، ان کو ذرا سی شرم ہو حیا ہو تو اپنی ماؤں کا سینہ میلا نہ رہے۔ جو مظلومیت کی کیفیت ہے، جو انسان پہ حاوی ہوتی ہے، فلاں نے مجھے ستم کیا، فلاں نے میرا حق مارا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، حقیقت میں یہی بہت بڑا زور ہے اپنی جانوں پہ، یہی سرحدوں کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ اپنے ہی پیاروں کی بخشش میں رکاوٹ بن رہے ہیں، حسد بغض کینہ نفرت کی وجہ بن رہے ہیں، تو جو میدان کربلا میں قربانی ہوئی، کیا آپ لوگ اس کے حصے دار ہیں؟ یعنی سرکار کی آل کی جہادتوں کی وجہ تو پھر آپ بھی ہوئے، آپ بھی یزید کے بھاگیدار ہوئے، وہ بھی چاہتا تھا آپ کی امت کی بخشش میں آسانی پیدا نہ ہو، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرکار کی آل نے سب نے جو 14 کربلا میں قربانی دی، جس کے بعد دین کو بقا ملا، دین دوبارہ زندہ ہوا۔ تو آپ لوگ تو ان شہادتوں کے حصے دار ہو، کیا نہیں ہو؟ یعنی حقیقی قصادہ، حقیقی ضرور یہی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اصحاب کو دکھ پہنچانے والے، ایزا پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو یہ سادی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ اور اوپر سے دعویٰ اپنے ایمان کا کہ میرے سے بہتر ہے یہ کوئی نہیں، یہ غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان، یہ آپ لوگ جوڑ نہیں سکتے اپنی پیاروں کے ساتھ۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں کا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو فاسق، فاجر یا منافق یا کچھ بھی کہا تو سرکار نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے بارے میں اس کو ایسا کہا اور وہ ویسا نہیں تو کہنے والا ویسا ہو جائے۔ تو آپ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جو آپ لوگ پیچھے سے غیبتیں کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو، نفرتیں کرتے ہو اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہو، تو کیوں ایسا بنتے جا رہے ہو؟ اخلاقی بیماریاں دوسروں پہ تھوپتے جاتے ہیں، بہتان دوسروں پہ لگاتے ہیں، وہی ہے اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر پھیلتی جاتی ہیں، اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر پھیلتی جاتی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ایسا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے۔ بات آپ لوگوں کی بخشش کا نہیں ہے۔ میں نے چند دوستوں کو بات بتائی تھی کہ حقیقت میں ہم قانون اسلام سے ہیں اس وقت سے۔ قانونی اسلام یعنی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، یا مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے۔ یہ کلمہ شریف پڑھنا اس کی بخشش کو وجہ بنا جاتا ہے، لیکن جو ہم عمل کر رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، شعور ہوتے ہوئے، جو اپنے ہی پیاروں پہ ماں باپ ہے، ہمارے بچوں
بچوں کو ایذا پہنچاتے ہیں ذہنی یا جسمانی، آپ لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو ایذا پہنچانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو ایذا پہنچانے کے برابر ہے۔ اگر ان کو دکھی کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی علاج نہیں کرتے تو کس ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ میں تمام کافر والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میرے پاس آج کے بعد اپنے دنیاوی معاملات لے کے دام، کیونکہ ہر چیز جان کو پالنے والی سونی ذات کو وہی راضی ہے۔ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے دعا۔ آپ لوگوں نے اپنے راستوں میں خود رکاوٹ پیدا کی، وہ کہتا ہے میں رحم کرتا ہوں رحم کرنے والوں کے، تو رحم تو آپ لوگ کرتے نہیں۔ مطلب اتنے عرصے سے آپ علم حاصل کرنے کے لیے بھی میرے پاس کہاں، علم آپ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، بہت ہے، مجھے عمل والے چاہیے بس۔ میرے پاس صرف وہ ہے جس کو باقی یاد رکھتے ہیں، جو سینے کو ایمان سے بھرنا چاہتا ہے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے سینے سے گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس صرف وہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں تمام پڑھنے والوں کو، تمام رشتہ داروں کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، میں آپ سب کے لیے دعا کروں، اللہ پاک آپ سب لوگوں کی دینی دنیاوی روحانی تمام مشکلات حل فرمائے۔ آپ لوگ بھی دعا کرتے رہو۔ اب ایک بار پھر اس بات کو سمجھو کہ ہم نے کچھ شکایت لگائی، غیبت کی، چغلی کی، حسد کیا، بغض کیا، کینہ رکھا، نفرت کی، کسی کے ساتھ حقیقت میں یہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی آئی کی قربانیوں کی لاج نہیں، تو ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کلمہ گو ہونے سے، مسلمان سے کر پیدا ہونے سے، قانونی مسلمان سے ہو گئے، اس کے بعد وہی آتی ہے حقیقی مسلمان۔ ایک قانونی مسلمان تو ہو گئے، قانونی مسلمان کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمائی ہے، جو قانونی اسلام پہ ہے اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن جو دکھ تکلیفوں پریشانیوں سے، جن عذابوں سے اس کو گزرنا پڑے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس میں بھی اس کو بھی دیکھنا چاہتے اپنے امتی کو، تو اس دکھ کو نہیں سمجھ پا رہے آپ لوگ۔ پھر حقیقی اسلام کیا ہو؟ پھر وہی بات میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ نماز، روزہ، زکات، ہر نیکی، ہر عبادت صحیح معنوں میں آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے دوسروں کو محفوظ نہیں رکھ رہے، اپنی زبان سے، اپنی کسی عادات سے، کسی عمل سے جو دوسروں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و صحابہ کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو ان سارے اعمال کے ساتھ آپ لوگ حقیقی اسلام سے نہیں اترتے اگر آپ نے اپنے اندر جھانک کے دیکھے ہو۔ کوئی ذرا سی کوئی بات ہے جو آپ لوگوں کو برداشت نہیں، کوئی سیدھا بھی چل رہا ہے اس کو سیدھا چلنا ہی نہیں دینا چاہتے، پھر اوپر سے دعویٰ دیا میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ بات پڑھنے کیوں نہیں پڑھ رہی آپ لوگوں؟ ایک تو بہتان لگانے چھوڑ دو، غیبتیں چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے، ایک برائی بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ایمان کہاں سے داخل ہونا؟ حقیقی اسلام میں کیسے جاؤ؟ حقیقی اسلام کے بعد قانونی ایمان آتا ہے،
پھر حقیقی ایمان آتا ہے، اس کے بعد جا کے اس کی بات ہوتی ہے۔ حقیقی اسلام سے داخل ہونے سے ہم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ تو قانونی ایمان کیا؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کوئی قربانی دیتے کہ صبر کر لیا، درگزر کر لیا، کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو وہ کہ میرے مظلوم کرنے سے یا ریئیکشن دینے سے یا فائٹ کرنے سے آقا کو دکھتا ہوں، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے صبر کر لیا، درگزر کر لیا، یہ جب کلمہ شروع کریں گے تو حقیقی اسلام اور قانونی ایمان میں داخل ہونا شروع ہوگا۔ تو پھر حقیقی ایمان تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے خوابوں خیالوں میں بھی آپ کی حیثیت متاثر ہو، اتنے محتاط رہے، پھر جاتے جناب لوگوں کا عشق شروع ہوگا، اور عشق کی تو عادی کوئی ہوگا، یعنی قربانیوں کی عادی کوئی نہیں۔ آپ میں جو آپس میں صبر درگزر کرتا ہے، آپس میں محبتیں رکھنی ہے، بس یہ بات یاد رکھو، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے رکھنی ہے، ان کی خوشی کے لیے رکھنی ہے، آقا کی امت کے لیے رکھنی ہے، ان کا کام دور کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ آقا خوش نہ ہو تو آپ کو کیسے خوش کرو گے؟ آقا کی عالمی قربانیوں کی لاج نہ رکھی تو آقا کو کیسے خوش کرو گے؟ مطلب ذرا سی شرم نہیں آتی۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ماں باپ والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کی ذرا سی بھی لاج نہیں رکھ رہے، انہوں نے ہماری بخشش کی آسانی کے لیے میدان کربلا میں قربانیاں دے دی، ایک چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر ایک نے قربانی دی آقا کی امت کے لیے، اپنے نانا کی امت کے لیے۔ تو آپ لوگ ان کی قربانیوں کی لاج بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب اقبال جرم دوبارہ کریں میرے ساتھ، اس بات کو سمجھ لیں کہ میں نے کسی کے ساتھ بغض رکھا، نفرت رکھی، حسد رکھا، غصہ کیا، کچھ بھی کیا، میرا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قابل قبول، قابل منظور نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے میرا سینہ۔ اور آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کے پیاروں کا اندر حسد، بغض، کینہ، نفرت، حسد پیدا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے اپنے اس پیارے کا سینہ بھی ایمان سے خالی کر دیا۔ یہ بات آپ لوگوں کے پلے کیوں نہیں پڑتی؟ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی پہ بہتان لگاتے ہو کہ یہ منافق ہے، حاسد ہے، ایسا ہے، اور حقیقت میں وہ نہ ہو تو کہنے والا ہو جاتا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ اس لیے غیبتوں سے، چغلیوں سے، بہتان سے پرہیز کرو۔ وہ بھی آپ کو اپنے پیاروں کے اوپر جو بہتان لگاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں ان سے باز رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کرنا اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے، سرکار کی خوشی کے لیے، رب کی خوشی کے لیے نہیں کر سکتے، نہیں ایمان والے بننا چاہتے کہ قانونی اسلام پہ ہی بس گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے بخشوا لیں گے سرکار جیسے بھی ہے، جو بھی آپ باہر اپنے پہ لے لیں، سرکار کے عاشق اپنے اوپر لے لیں باہر، سرکار کے غلاموں نے تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے باہر۔ تو آپ لوگ نہیں باہر اٹھا سکتے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچوں کے لیے بڑائی لے کے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ عزت ایسے ملتی ہے زبردستی سے، وہ دوسروں کو عزت دے کے تو دیکھو، محبت دے کے تو دیکھو۔ اب پھر صرف وہی پڑھے گا جس نے واقعی اقبال جرم کرنا ہے، جو اس بات کو قبول کرتا ہے کہ میری وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا،
ان کو میرے وجود سے ایذا پہنچی، ان کی آل کو ایذا پہنچی، سرکار کے ہر عاشق کو میرے وجود سے ایذا پہنچی ہے، مولا پاک میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ اب اقبال گرم کریں پھر ایک بار میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف وہی کرے جو واقعی چاہتا ہے کہ میں یہ ظلم کرنا چھوڑ دوں، جو نہیں کرنا چاہتا وہ خاموش رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا انفسنا وان لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لنكون من الخاسرین۔ اب ادھر ایک بات کو سمجھو، اس کا ترجمہ میں پھر کرنے لگا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ یہ آپ لوگوں کے فہم اور شعور میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ اقبال جرم کیا کر رہے ہو کہ آقا کو دکھی کیا، آقا کی آل کی قربانیوں کی لاج نہیں رکھی، اس لیے میں ظالم ہوں، میں خسارے والوں میں ہوں۔ میرا مولا پاک تو معاف نہ کرے، تو رحم نہ کرے تو میں یقیناً ظالم و خسارے میں۔ اب جب آپ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، آپ لوگوں کا ظلم سب سے بڑا کیا ہے کہ دوسروں کی بخشش میں رکاوٹ پر ڈالنا۔ جو ظاہری خیال ہے کسی کو کسی طرح سے بھی ایذا پہنچانا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو اس سے بڑا خسارہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ماں، بہن، بیوی، بچوں کی بخشش میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ یہ ظلم کرنا چھوڑ دو خدا کا واسطہ۔ یہ میں اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، تمام قافلے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ میں اس میں دعا کے علاوہ آپ لوگوں کو راستہ بتانے کے علاوہ، آسان راستے بتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رب کا قانون ہے۔ میں ہدایت اور محبت مانگنے پہ دوں گا، دنیا کی ہر نعمت بن مانگے دوں گا، مگر ہدایت اور محبت مانگنے پہ دوں گا۔ اب جو شے اس نے مانگنے پہ دے دی وہ مانگے تو صحیح۔ وہ زبان سے مانگنا ضروری نہیں ہے، اس نے دلوں کے حال دیکھتا ہے، وہ واقعی مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا۔ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو، میرے وجود سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ ہو، ان کو ایذا نہ پہنچے، آپ کی آل اور صحاب کی قربانیوں کی لاج رکھ لیں، ذرا سی اپنے گھر والوں کے لیے بے ضرر ہو جائے۔ یہ حسد، بغض، کینے، نفرتیں چھوڑ کے کرتے ہوئے ارادہ، کوشش نہیں کرنی، چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا، ختم، غیبت ختم، نفرت ختم، حسد ختم، بس ارادہ کرو، مدد مانگو رب سے، ختم۔ مولا پاک ہمیں تیرے محبوب کی محبت چاہیے، ہم ایمان والا بننا چاہتے ہیں، ہمیں ان اخلاقی بیماریوں سے نجات عطا فرما، آمین۔ مجھے بھی یہ نجات عطا فرما دے، دوسروں کو بھی نجات عطا فرما، آقا کی امت کو نجات عطا فرما، سب کے لیے دعا کو بھی رہے اور اپنے لیے بھی رہے۔ کوشش نہیں چاہیے، ختم تو پھر ختم۔ اس کا عملی نمونہ کیسے نظر آئے گا آپ لوگوں کا؟ پھر جا کے کہیں آپ لوگ حقیقی اسلام میں داخل ہوں گے، پھر حقیقی ایمان بعد میں آئے گا کہ آپ لوگوں غیبت اور بہتان، چغلیاں، غیبت، بہتان آج کے بعد ختم۔ بس یہ ایک چیز ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ختم تو پھر ختم۔ کوئی آ کے دکھی ہو کے میرے پاس آتا ہے، کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے یا اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ برے راستے پہ جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ کوئی دکھی ہو کے آتا ہے، وہ غیبت کرنی، شکایت لگانی، چغلی کرنی وہ الگ چیز ہے۔ آقا کے دکھ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی ہدایت کے لیے آ کے
کسی کی کمی کو بیان کرنا وہ الگ بات ہے، یعنی دکھی ہونا اس کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کا، وہ غیبت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ضعیف سمجھتے ہوئے کہ شاید میں گنہگار ہوں، میری دعا پہنچنے میں ٹائم لگے گا، کسی اپنے ماں کے پاس جاتا ہوں، باپ کے پاس جاتا ہوں، کسی نیک بندے کے پاس جاتا ہوں، کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں اپنے خامن کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بھائی کے لیے، کہ جو بھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں مولا پاک ان کو ہدایت دے۔ وہ جا کے کسی کو بیان کرنا، دعا کے لیے کہنا، دکھی ہونا، اس کی عاقبت کے لیے فکر مند ہونا، یہ آپ لوگوں کے لیے اندر چاہیے، سب کے لیے، سب کے تمام قافلے والوں کے، کم سے کم اپنے فیملی ممبر کی عاقبت کے فکر مند ہو جاؤ، اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کی عاقبت کے فکر مند، تب جا کے کہیں آپ لوگ قانونی ایمان میں داخل ہوں گے، حقیقی اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، بس کر دو، یہ ختم کر دو۔ مطلب ایسے ایسے معاملات دیکھتا ہوں میں کہ مکمل طور پہ زیادتی ایک شخص نے کی ہوتی ہے اور وہی اپنے سارے معاملات دوسرے پہ تھوپ دیتا ہے۔ یعنی ظلم کرنے والا ہی اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتا ہے۔ میرے پاس آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا، کوئی ساس آئی ہو، بہو آئی ہو، میرے کلینک دور میں بھی آج تک میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میرے ہاتھوں زیادتی ہو گئی ہے میری اولاد کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، میرے ہاتھوں زیادتی ہو گئی۔ ہر شخص نے کہا ہے، ماں بیٹی بھی آئی ہے نا، انہوں نے کہا میری ماں مجھے جینے نہیں دیتی، بیٹی کہتی ہے میری ماں نہیں جینے دیتی، ماں کہتی ہے میری بیٹی نہیں جینے دیتی، ساس کہتی میری بہو، بیوی کہتی میرا خامن نہیں سیدھا، یہ نہیں مجھے جینے دیتا۔ وہ کوئی اقبال جرم والا آئے تو صحیح، کوئی ہدایت مانگنے والا آئے تو صحیح، آج تک میری زندگی میں کوئی اقبال جرم والا خود سے نہیں آیا۔ چلو میاں بیوی آئے ہیں، ساس بہو آئے ہیں، چاہے الگ الگ آئے ہیں، وہ کسی ایک کی تو زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر دوسرا صبر کر جاتا، درگزر کر جاتا، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے، اس کو کیوں نہ ہدایت ملتی؟ تو خدا کا نام ہے، کم سے کم اپنی ماؤں کے تو سخی ہو جاؤ، اپنی اولادوں کے تو سخی ہو جاؤ۔ اپنی ماں کے سخے بھی نہیں بننا چاہ رہے، یہ میں تمام قافلے والوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنی ماؤں کے بھی سخے بننا چاہ رہے، اپنی ماں کے سینے پہ بھی گند ڈالنا نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اپنی ماں کے سینے میں بھی آقا کی محبت نہیں دیکھنا چاہ رہے، ایمان والا نہیں دیکھنا چاہ رہے، اپنی ماں کو بھی اپنے ہاتھوں سے دولت کی طرف دھکیلنا۔ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، میرے پاس دنیاوی معاملات کے لیے آج کے بعد پورے قافلے میں سے، رشتے داروں میں سے کوئی نہ آئے، نہ کسی مشورے کے لیے، نہ دعا کے لیے۔ ہدایت چاہیے کسی کو، واقعی طلب ہے، آئے۔ کوئی دین کی باتیں، معرفت کی، حقیقت کی باتیں جاننا چاہتے، وہ بھی نہیں چاہیے مجھے۔ واقعی جو ہدایت کے راستے جاننا چاہتا ہے، جو میرے پاس فہم ہے، شعور ہے، میں دوں گا۔ لیکن آپ لوگوں کے باقی معاملات کے لیے میں دعا دوں، اور آپ سب لوگوں کو بھی سب کے لیے دعا کو رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک وصحبہ یا سید الرسول۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول مولا پاک جو ہم نے فاتحہ شریف پڑھی آج کی محفل کے لیے جو تسبیحات پڑھی گئی جو ذکر اذکار کیا گیا قرآن پاک پڑھا گیا سورہ یاسین پڑھی گئی لنگر شریف کا اہتمام ہوا مولا پاک نعت شریف پڑھی گئی حمد و ثنا کی گئی اس میں کوئی کمی بیشی کوئی کوتاہی رہ گئی مولا پاک اسے معاف فرمائے مولا پاک اس سب کا ثواب صاحب الولاد خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیۃً تحفۃً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں تمام انبیاء کرام کی رواح کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں مولا پاک اس محفل کو محفل میلاد مصطفیٰ سے منسوب کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اس 11ویں شریف کی محفل کو 11ویں شریف کے ختم شریف کو محفل میلاد مصطفیٰ سے منسوب کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں تمام صحابہ اکبار صحابیات ابنات اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی ائمہ دین تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین تمام شہداء کربلا تک کے صالح صاحب پیش کرتے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں ان کے فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائیں بالخصوص سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سعود عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید شاہ گنج رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ شباز قلندر شاہ شمس تبریز شاہ رکن عالم عبداللہ شاہ غازی ان کی معیت میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں جو فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائیں ان کی سچی محبت عقیدت ہمارے دلوں میں بیدار فرمائیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں مولا پاک پاک ہستیں صلہ اللہ سے بالخصوص حضور پیر صاحب دیور شریف حضور مشتاق مقام حضور انور پیر مدنی پیر صاحب روان شریف سین کما والے سرکار بابی سرکار بابا مردن شاہ سرکار بابا بڑھے شاہ سرکار میاں کانو صاحب رحمۃ اللہ ان کے والدین معاہدین ابوا و اجداد ازواج مطہرات آپ پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں ان کی فیوز و برکات فیض یاب فرمائیں ان کے آستانوں کو شاد و آباد فرمائیں ان کی آل میں پیار محبت سلوک اتفاق نصیب فرمائیں ان کی آل کو مل کے آستانے کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تمام قافلے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں مولا پاک تمام قافلے والوں کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں حاضرین محفل کی بھی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں مولا پاک ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے قبول و منظور فرما اپنے محبوب کی قدموں کے دفعہ ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تمام قافلے والوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما مولا پاک حاضرین محفل کے تمام قافلوں والوں کے عزیز و قادر کے شکر بھائیار دوست باپ تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو آج تک رخصت ہو جو کہ اس پاک محفل کے صدقے سے ان کی بخشش فرمائیں ان کی مغفرت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائیں مولا پاک اس پاک محفل کے صدقے سے ملک پاکستان کی خیر فرمائیں پاکستان کو خارجی داخلی استحکام نصیب فرمائیں خارجی داخلی دشمنوں سے محفوظ فرمائیں خارجی پاکستان کو دشمنان اسلام کے خلاف فتح نصیب فرمائیں ان میں بھی جو کمی بیشی ہیں انہیں دور فرمائیں مولا پاک اس ملک کے حکمرانوں کو سیاستدانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں ان کو مل کے ملک و قوم کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مولا پاک تمام امت مسلمہ کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں مولا پاک تمام امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیں تمام امت مسلمہ کو امت سے وعدہ فرمائیں مولا پاک ان ذلت کے گڑھوں سے ہمیں باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں مولا پاک جو ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے مولا پاک اسے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں ایسی نیک صحبت نیک محفلیں اختیار کرنے کی سجانے کی توفیق عطا فرمائیں مولا پاک
ہمارے سینوں کو سرکار کی محبت سے سرفراز فرمائے. آمین. حسد بغض کینہ نفرت دین اخلاقی ایمان سے مکمل کامل اکمل نجات عطا فرمائے. آمین. مولا پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو ان اخلاقی ایمان سے مکمل کامل اکمل نجات عطا فرمائے. مولا پاک ہمارا وجود رائے برابر بھی آقا کی امت کی بخشش میں اگر رکاوٹ ہے مولا پاک اسے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. مولا پاک آقا کی خوشی کی وجہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. مولا پاک صحیح معنوں میں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آقا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آقا کے اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مولا پاک ہمارے اندر آج انکساری پیدا فرمائے، خوشی و خضوع عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں نرمی مٹھاس عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی احساس کی درد کی دولت سے مالا مال فرمائے. مولا پاک صحیح معنوں میں ہمارے اندر آج انکساری پیدا فرمائے. مولا پاک حسد بغض کینہ نفرت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. آنے والی نسلوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا پاک چھوٹا سی چپکٹ سے محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کا ادب احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا پاک آپس میں بھائی چارہ احسان قربانی کا جذبہ عطا فرمائے. مولا پاک آپس میں جو بھی محبت رکھیں وہ تیرے محبوب کی رضا کے لیے رکھیں. مولا پاک خالصتاً اپنے اور اپنے محبوب کی رضا کے لیے آپس میں محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا پاک ہمیں زندگی میں کسی نے ایک مرتبہ بھی سلام کیے، ان کی دینی دنیاوی روحانی تمام مشکلات حل فرمائے. سب کے روزی رزق جان مال اولاد میں ایمان میں برکت عطا فرمائے. قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے. بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. انہیں سرکار کی امتی عطا فرمائے اور اس آنے والی امتی کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا پاک جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کی نیک دلی خواہشات و حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولا پاک دل کی گہرائیوں سے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت اور ہدایت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا پاک صحیح معنوں میں زبان سے بھی اقرار کریں، دل سے بھی تصدیق کریں تیرے وعدہ اولا شریک ہونے کی. مولا پاک یقیناً تیرے علاوہ کوئی عبادت اور محبت کے لائق نہیں، تو اور تیرے محبوب محبت کے لائق نہیں. مولا پاک ہم سب کو تیرے محبوب سے محبت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ اپنے وجود کی محبت ہے، اپنے نفس سے محبت ہے، اس سے نجات عطا فرمائے. اس مبارک محفل کے صدقے سے ہماری اس محفل میں سے کسی نے سچی توبہ کی ہے، مولا پاک اس سچی توبہ والے کی وجہ سے سب کی توبہ قبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والذریۃ. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.